بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ صومالیہ کے سمندری لٹیروں نے عربین سی میں جہاز ہائی جیک کر لیا، 15 انڈین کرو ممبر سوار ہیں۔ انڈین نیوی کا جہاز INS چنائی صومالیہ ساحل پہنچ گیا، سمندری لٹیروں سے ربط، جہاز چھوڑنے کی وارننگ۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ریڈ سی میں امریکی فوجیں جمع ہونے سے عالمی شپنگ کو خطرہ ہے، واشنگٹن اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ سیریا کے دیر الزور میں امریکی اڈے پر حملہ، کئی فوجی زخمی، عراق کے اسلامی مزاحمتی گروپ نے ذمہ داری قبول کی۔ کرمان دھماکوں میں جاں بحق لوگوں کی تدفین، رئیسی نے کہا جواب دیں گے، حسین سلامی نے داعش کو امریکہ اور اسرائیل کی ایجنٹ قرار دیا۔ بیروت میں صالح العروری کے جنازے میں ہزاروں شریک، لبنان کے وزیر اعظم نے کہا اسرائیل نے حد پار کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی حملے، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 22,600، جمعے کو اقصی کے اطراف سخت پابندیاں۔ پاکستان میں الیکشنز ملتوی ہو سکتے ہیں، سینیٹ میں قرارداد منظور، سیکیورٹی وجوہات کا بہانہ کیا گیا۔ بنگال میں انڈیا اتحاد خطرے میں، ED عہدیداروں پر حملے کے بعد کانگریس نے کیا صدر راج کا مطالبہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ بحر عرب یعنی عربین سی میں لائبیریا کے پرچم والے ایک جہاز کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، جس کے بعد انڈین نیوی کا ایک جہاز وہاں پہنچ گیا ہے۔ انڈین نیوی نے بتایا کہ اس کا جہاز صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ صومالیہ کے ساحل کے قریب اس جہاز کا اغوا کیا گیا، جس پر کم سے کم 15 انڈین کرو ممبر سوار ہیں۔ اس جہاز کا نام MV لیلا نارفولک ہے۔ بتایا گیا کہ انڈین نیوی کو جمعرات کی شام اس ہائی جیکنگ کے بارے میں خبر ملی۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب مڈل ایسٹ کے سمندروں، خاص طور پر ریڈ سی میں جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے عالمی تجارت خطرے میں پڑتی نظر آ رہی ہے۔ امریکہ نے حوثی حملوں سے نمٹنے کے لیے ایک فوج بنائی ہے اور علاقے میں کافی تناؤ ہے۔ اس جہاز نے پیام بھیجا کہ 5 سے 6 نامعلوم لوگوں نے جو ہتھیاروں سے لیس ہیں 4 جنوری کی شام جہاز میں سوار ہوئے۔ یہ جہاز صومالیہ کے ساحل سے 460 ناٹیکل مائل دور تھا جب اس نے پیام روانہ کیا۔ انڈین نیوی کا جہاز INS چنائی مدد کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ انڈین نیوی نے حال ہی میں جہازوں پر کئی حملوں کے بعد انڈین اوشن اور عربین اوشن میں نگرانی بڑھا دی ہے۔ تازہ خبروں میں کہا گیا کہ انڈین نیوی کا جہاز صومالیہ ساحل کے قریب پہنچ گیا ہے اور سمندری لٹیروں سے یعنی بات چیت شروع کی گئی ہے اور انہیں وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ہائی جیک کیا گیا جہاز چھوڑ دے۔ یمن کی حوثی حکومت نے کہا ہے کہ ریڈ سی میں امریکی فوجیں جمع ہونے سے عالمی جہاز رانی کو خطرہ ہے۔ امریکہ نے حوثیوں پر حال ہی میں ایسے ہی الزامات لگائے تھے۔ حوثیوں کی انصار اللہ تحریک نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کی طرف سے فوجیں جمع کرنے کا مقصد اسرائیل کی خدمت کرنا ہے۔ پچھلے دنوں امریکی فوج اور حوثیوں کے درمیان سمندر میں جھڑپیں بھی ہوئی تھیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں نے ایک دن پہلے حوثیوں کو وارننگ دی تھی کہ اگر وہ ریڈ سی میں حملے نہیں روکیں گے تو انہیں نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انصار اللہ تحریک نے کہا کہ یمن کی فوجوں نے کبھی بھی عالمی جہازوں پر حملے نہیں کیے ہیں۔ ایک بیان میں انصار اللہ تحریک نے کہا کہ امریکہ اور 12 ملکوں کا دعویٰ صحیح نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں حملے کر رہا ہے، فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ 4تھے مہینے میں داخل ہو گیا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی یا UN سیکیورٹی کونسل کو چاہیے تھا کہ وہ اسرائیل کے اس قتل عام کو روکتے۔
انصار اللہ تحریک نے غازہ میں اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی اور کہا کہ جب تک غازہ کے لوگوں کو ضروری راحت نہیں دی جاتی وہ اسرائیلی مفادات اور اسرائیل جانے والے جہازوں کو نشانہ بناتے رہیں گے۔ حوثیوں نے کہا کہ غازہ میں پچھلے 3 مہینوں سے جو خونی واقعات پیش آ رہے ہیں وہ امریکہ اور مغربی ملکوں کی مدد کے بغیر پیش نہیں آ سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اور مغربی ملک صہیونی حکومت کو شے دے رہے ہیں۔ سیریا کے دیر الزور میں ایک فوجی اڈے پر ڈرون حملے میں کئی امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ غازہ جنگ، حوثیوں کے حملوں اور ایران میں دھماکوں کی وجہ سے پیدا تناؤ کے درمیان پیش آیا ہے۔ رشیا کی سرکاری نیوز ایجنسی سپوٹنک نے بتایا کہ الومر آئل فیلڈ کے قریب اس اڈے پر حملہ کیا گیا جس کی وجہ سے کئی سپاہی زخمی ہوئے اور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ عہدیداروں نے بتایا کہ امریکی ہیلی کاپٹرز کو اڑان بھرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے کئی زخمیوں کو فیلڈ ہاسپٹلز اور دوسرے مقامات تک پہنچایا گیا۔ عراق کی مزاحمتی تنظیموں کے ایک گروپ نے ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اسلامی مزاحمتی گروپ نے کہا کہ سیریا میں یہ حملہ غازہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی خونی جنگ کے لیے امریکہ کی مدد کے جواب میں کیا گیا۔ جب سے غازہ جنگ شروع ہوئی ہے عراق اور سیریا میں امریکی اڈوں پر کئی حملے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے بھی جواب میں کارروائیاں کی ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کرمان میں بم دھماکوں کا جواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ جمعے کو ابراہیم رئیسی نے تہران سے 820 کلومیٹر دور کرمان میں ہزاروں سوگواروں سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ تہران کے دشمن ایران کی طاقت کو دیکھ سکتے ہیں اور پوری دنیا ایران کی طاقت اور صلاحیتوں کو جانتی ہے۔ ہماری فوجیں جوابی کارروائی کرنے کے وقت اور مقام کا فیصلہ کریں گی۔ جب ایرانی پرچموں میں لپٹے ہوئے جنازوں کو لوگ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے، امریکہ مرد آباد اور اسرائیل مرد آباد کے نعرے گونج رہے تھے۔ داعش آئیسس نے کرمان دھماکوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی پر ہونے والے دھماکوں میں تقریباً 90 لوگ جاں بحق ہوئے اور 280 زخمی ہوئے۔ مرنے والوں میں کئی افغان شہری بھی شامل ہیں۔ ریولیوشنری گارڈز کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل حسین سلامی نے کہا کہ ہم قاتلوں کو ڈھونڈیں گے چاہے وہ کہیں بھی چھپ جائیں۔ رئیسی نے کہا کہ قاسم سلیمانی نے ایک اور داعش کے ذریعے ایک اور اسرائیل بنانے کی امریکی سازش کو ناکام بنایا تھا۔ حسین سلامی نے کہا کہ داعش امریکہ اور اسرائیل کی ایجنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج عظیم فلسطینی اسرائیلیوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ آج یہ صہیونی نظام جس سے سب نفرت کرتے ہیں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ فلسطینی ہر دن میں 20 صہیونیوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ جنرل سلامی نے کہا کہ ہم بہت جلد فلسطین کا فلسطینیوں کی فتح کا جشن منائیں گے۔ IRGC کمانڈر نے کہا کہ آج داعش ایک ذرہ زمین پر بھی کنٹرول نہیں رکھتی، وہ غائب ہو چکی ہے اور اپنے گھونسلوں میں چھپی ہوئی ہے۔ ایران الزام لگاتا رہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل دونوں داعش جیسے گروپوں کی مدد کرتے ہیں جو ایران میں حملے کرتے ہیں۔ 2022 میں داعش آئیسس نے ایک روضے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ اس سے پہلے بھی ایرانی پارلیمنٹ اور بانی انقلاب آیت اللہ خمینی کے مزار پر حملوں کی ذمہ داری داعش نے قبول کی تھی۔ ایران میں ہزاروں لوگوں نے اجتماعی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ کرمان میں جاں بحق لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے کئی دوسرے ایرانی شہروں میں بھی ریلیاں نکالی گئیں۔ لبنان کے بیروت میں حماس کے ڈیپٹی لیڈر صالح العروری کے جنازے میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ صالح العروری پچھلے دنوں اسرائیل کے ایک حملے میں جاں بحق ہو گئے تھے۔ عروری کے ساتھ دوسرے جو فلسطینی جاں بحق ہوئے ان کی بھی تدفین کی گئی۔ ان کی تدفین بیروت کے شتیلہ فلسطینی کیمپ کے قبرستان میں عمل میں آئی۔ ان کے تابوت فلسطینی جھنڈوں میں لپٹے ہوئے تھے اور حماس کی وردی پہنے ہوئے لوگ ان کے جنازے اٹھائے ہوئے تھے۔ فلسطینی تنظیموں نے کہا کہ اسرائیل سے العروری کی ہلاکت کا بدلہ لیا جائے گا۔ 57 سالہ عروری حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ کے بانی تھے۔ انہوں نے فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مڈل ایسٹ کی خبروں کو جاننے اور سمجھنے کے لیے دیکھتے رہیے دنیا بھر سے۔ غازہ میں 7 اکتوبر کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 22,600 ہو گئی ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ ایک بیان میں کہا گیا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 162 جانیں گئی ہیں۔ اب تک 57,910 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ غازہ جنگ کے 3 مہینے پورے ہو چکے ہیں۔ غازہ جنگ کے دوران اب بھی اندھا دھند بمباری غازہ میں کی جا رہی ہے۔ روزانہ سینکڑوں لوگ ہلاک یا زخمی ہو رہے ہیں، لیکن دنیا اب تک اسرائیل کو حملوں سے روکنے میں ناکام رہی ہے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 13 خاندانوں کا صفایا کیا گیا۔ مرنے والوں میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔
بتایا گیا کہ غازہ کے دیر البلا میں کئی مقامات پر بھاری بمباری کی گئی، ان میں نصیرات، المغازی اور بریجی کیمپ شامل ہیں۔ خان یونس میں کم سے کم 32 اور رفح میں 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے خان یونس میں راکٹ لانچ سائٹس کو تباہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج IDF نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں حماس کے 100 سے زیادہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس دوران حماس کی فوجی شاخ القسام بریگیڈ نے بعض ویڈیوز جاری کیے ہیں جن میں اسرائیلی فوج پر ان کے حملوں اور اسرائیلی گاڑیوں کو تباہ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیل نے مسلسل 13ویں جمعے کو مسجد اقصیٰ کے قریب سخت پابندیاں لگائیں۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ صرف 15,000 نمازیوں کو مسجد اقصیٰ میں جمعے کی نماز پڑھنے کا موقع دیا گیا۔ جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور اقصیٰ جانے والے راستے بند کر دیے گئے۔ جارڈن، عمان اور دوسرے ملکوں میں فلسطین کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں۔ جارڈن کے دارالحکومت عمان میں ہزاروں لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ جمعے کی نماز کے بعد حسینی مسجد سے ایک جلوس نکالا گیا۔ عمان کے مصباح شہر میں بھی ایسے ہی مظاہرے ہوئے۔ اسرائیل نے لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے ایک بیان میں یہ بات بتائی۔ پچھلے دنوں بیروت میں حملہ کرتے ہوئے IDF نے حماس کے ڈیپٹی لیڈر صالح العروری کو ہلاک کیا تھا۔ جب سے غزہ جنگ شروع ہوئی ہے، حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ لبنان کے کارگزار وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ اسرائیل حد پار کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نجیب میقاتی نے یونائیٹڈ نیشن سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر لگام کسنے کے لیے کارروائی کرے۔ انہوں نے صالح العروری کے جنازے کے موقع پر یہ بات کہی۔ پاکستان میں الیکشنز میں دیر ہو سکتی ہے۔ سینیٹ میں اس سلسلے میں قرارداد منظور کی گئی جس میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر الیکشنز میں دیری پر زور دیا گیا۔ قرارداد میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہا گیا کہ وہ 8 فروری کے الیکشنز کو ملتوی کر دے کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے الیکشن ریلیز کے لیے سیکیورٹی الرٹ جاری کیا ہے۔ قرارداد پیش کرتے ہوئے سینیٹر دلاور خان نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان صوبے میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اکثر علاقوں میں سخت سردی ہے، اسی لیے ان علاقوں میں الیکشنز میں مشکلیں پیش آ سکتی ہیں۔ اپوزیشن اتحاد انڈیا میں دراڑیں اور واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ کانگریس نے مطالبہ کیا ہے کہ ویسٹ بنگال میں صدر راج لگا دیا جائے جہاں ترنمول کانگریس کی حکومت ہے۔ یہ سخت مطالبہ ظاہر کرتا ہے کہ انڈیا اتحاد میں شامل دو پارٹیوں کے درمیان اختلافات اور تلخیاں کس حد تک پہنچ چکی ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے عہدیداروں پر ترنمول کانگریس کے حملے کے بعد کانگریس نے یہ مطالبہ کیا۔ رکن پارلیمنٹ ادھیر رنجن چودھری نے، جو بنگال کے انچارج ہیں، کہا کہ ریاست میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر TMC حکومت میں عہدیداروں کا قتل ہوتا تب بھی انہیں حیرت نہیں ہوتی۔ چودھری نے کہا کہ ED عہدیداروں پر حکومت کے غنڈوں کے حملے کے بعد یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ ریاست میں کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے۔ آج عہدیدار زخمی ہوئے ہیں، کل ان کا قتل ہو سکتا ہے۔ ایسا ہوا تو انہیں حیرت نہیں ہوگی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست میں فوری صدر راج لگایا جائے۔ ترنمول کانگریس نے اس کا سخت جواب دیا۔ TMC لیڈر کنال گھوش نے کہا کہ ادھیر رنجن چودھری BJP کے ایجنٹ ہیں۔ جمعرات کی رات انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی ایک ٹیم پر نارتھ 24 پرگنہ ضلع میں حملہ ہوا تھا۔ یہ حملہ اس وقت کیا گیا تھا جب ED عہدیداروں کی ٹیم نے ترنمول کانگریس کے بلاک سطح کے لیڈرز کے مکان پر دھاوے کی کوشش کی۔ ویسٹ بنگال BJP کے صدر سکانتا مجمدار نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک خط لکھتے ہوئے اس معاملے کی NIA تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ وارانسی کی ایک عدالت ہفتے کو اس بارے میں فیصلہ کرے گی کہ گیان واپی مسجد کے بارے میں ASI کی رپورٹ منظر عام پر لائی جائے یا نہیں۔ ڈسٹرکٹ جج AK وشویش کی عدالت نے کہا کہ جمعے کو حکم ٹائپ نہیں ہو سکا، اسی لیے ہفتے کو حکم جاری کیا جائے گا۔ حال ہی میں عدالت کے حکم پر آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا ASI نے گیان واپی مسجد کے زیادہ تر حصوں کا سروے کیا تھا۔ اس سروے کا مقصد یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا گیان واپی مسجد مندر ڈھا کر بنائی گئی تھی۔ ASI نے 4 شنبے کو عدالت سے درخواست کی تھی کہ وہ کم سے کم 4 ہفتوں تک رپورٹ کو سامنے نہ لائے۔ اس دوران شاہی مسجد متھرا کو ہٹانے کے سلسلے میں داخل درخواست کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا۔ سپریم کورٹ نے فریقوں سے کہا کہ وہ متعلقہ عدالت سے رجوع ہوں۔ اس دوران مسلم فریق کے وکیل ایڈوکیٹ محمود پراچا نے کہا کہ لڑائی بہت لمبی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ فی الحال شاہی مسجد کے حق میں آیا ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر۔
صومالیہ کے سمندری لٹیروں نے عربین سی میں جہاز ہائی جیک کر لیا، 15 انڈین کرو ممبر سوار ہیں۔ انڈین نیوی کا جہاز INS چنائی صومالیہ ساحل پہنچ گیا، سمندری لٹیروں سے ربط، جہاز چھوڑنے کی وارننگ۔ یمن کے حوثیوں نے کہا ریڈ سی میں امریکی فوجیں جمع ہونے سے عالمی شپنگ کو خطرہ ہے، واشنگٹن اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ سیریا کے دیر الزور میں امریکی اڈے پر حملہ، کئی فوجی زخمی، عراق کے اسلامی مزاحمتی گروپ نے ذمہ داری قبول کی۔ کرمان دھماکوں میں جاں بحق لوگوں کی تدفین، رئیسی نے کہا جواب دیں گے، حسین سلامی نے داعش کو امریکہ اور اسرائیل کی ایجنٹ قرار دیا۔ بیروت میں صالح العروری کے جنازے میں ہزاروں شریک، لبنان کے وزیر اعظم نے کہا اسرائیل نے حد پار کر دی۔ غزہ میں اسرائیلی حملے، جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 22,600، جمعے کو اقصی کے اطراف سخت پابندیاں۔ پاکستان میں الیکشنز ملتوی ہو سکتے ہیں، سینیٹ میں قرارداد منظور، سیکیورٹی وجوہات کا بہانہ کیا گیا۔ بنگال میں انڈیا اتحاد خطرے میں، ED عہدیداروں پر حملے کے بعد کانگریس نے کیا صدر راج کا مطالبہ۔ یہ تھی آج کی خبریں، اللہ حافظ، خود دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔